بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں تصور زمان بابر. اپنی پوڈ کاسٹ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ہوپ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، اور آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے، باوقار شخصیت ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. سیاسی سرگرمیوں سے متعلق ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے بدترین مخالف بھی آپ کے مداح ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اس شعر کے مصداق اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ اپنے ماضی سے جو ورثے میں ملے ہیں ہم کو، ان اصولوں کی تجارت نہیں ہوگی ہم سے. بااصول شخصیت ہیں، میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں. جناب انجینئر علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. سر خوش آمدید. مہربانی. السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے. مہربانی. یہ سیاست میں عزت کو بچا کے چلنا یہ تو بڑا مشکل ہے، آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آپ کے سوال کا جواب میں پشتو کے ایک شعر میں آپ کے نام کے حوالے سے آپ کو دوں گا. ابھی آپ نے اپنا اسم شریف ظاہر، میں تو جانتا بھی ہوں آپ کو کہ تصور پشتو میں ایک شعر ہے، اس کو ٹوٹا پوٹا ہی بولوں گا اس کو. یہ تصور میں زان بادشاہ کو، واہ تصور میں زان بادشاہ کو جس طرح کی کلاوش ملنگ د دنیا وم. واہ واہ واہ. مفہوم اس کا یہ ہے کہ تصور میں نے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو میں دنیا کا ایک ملنگ تھا. ملنگ درویش. ہاں جی. تو اگر اپنی حقیقت اور اپنی ہستی ہم پہچان لیں کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے، تو پھر اللہ آپ کو تکبر سے دور رکھے گا. اور تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جب آپ تکبر سے دور رہیں گے تو پھر آپ میں اللہ تعالیٰ عاجزی پیدا کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے پاس آؤ تو وہ چیز لے کے آؤ جو میرے پاس نہیں ہے. ان کے پاس عاجزی نہیں ہے جی. تو میرے خیال میں کوئی وہ مشکل نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ یو گیٹ واٹ یو گیو. وہی بہت زمانے پہلے میں نے غلام جیلانی برق صاحب کی کتاب کا ایک لائن میرے ذہن میں آپ کے سوال کے ساتھ آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ گیو دا ورلڈ دا بیسٹ ول کم ٹو یو. آپ کسی کی بےزتی نہ کریں، وہ آپ کی نہیں کرے گا. سر کیا بات. ہاں جی، وہ نہیں کرے گا. تو پارٹی میں بہتر جگہ کے حصول کے لیے تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے مخالفین کی پگڑیاں اچھالنی. یار اس میں کلچر ہے بابر ہماری بھائی، پارٹی. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. ہم اس وقت آپ کی اس ماشاء اللہ خوبصورت یہ پوڈ کاسٹ روم میں بیٹھے ہیں. کیا میں آپ کے نصیب کی آکسیجن لے سکتا ہوں؟ آپ اپنے حصے کی آکسیجن لے رہے ہیں، میں اپنی. جی. اور جب تک وہ کہے گا اور اس نے فیصلہ کیا ہے، تب تک ہم اپنے اپنے حصے کی آکسیجن اندر انہیل کرتے رہیں گے. جب ہم اب ایک دوسرے کی ہوا نہیں چرا سکتے تو نصیب کیسے چرا سکتے ہیں؟ کیا لیکن اس میں ایک چیز ہے نا، یو ڈونٹ ہری اپ. آپ اس قدرت کے نظام کو دیکھیں یا تصویر اٹھا کے دیکھ لیں کبھی فیس بک میموریز میں اپنے 10 سال پرانی. 10 سال پہلے آپ کیسے تھے؟ کیا آپ آج وہ ہیں؟ آج آپ جس مقام پہ پہنچے ہیں، اگر آپ جلدی کرتے تو آپ تو جلدی میں اپنے گھر کی چوکھٹ تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ دنیا کا اصول یہ دیکھیں، سورج نکلتا ہے، پھر شام کو غروب ہوتا ہے، تارے نکلتے ہیں، مہینے بعد چاند نکلتا ہے. سو یو ویٹ، یو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. اپنی محنت کریں. کسی کے سر کے اوپر پیر رکھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کیپٹلسٹ دنیا کا میسج ہے. ہمارے دین کا میسج کیا ہے؟ وہ جنگ قادسیہ کی مثال ہے. ہر بندہ دوسرے کو، ہر مجاہد دوسرے کو پانی دیتے ہوئے شہید ہو گیا. ہمارا دین تو ہمیں اثار سکھاتا ہے. دنیا میں جتنے لوگ بڑے آگے گئے ہیں، کسی کے سر کے اوپر تو پیر رکھ کے نہیں گئے. جناح کس کے سر کے اوپر پیر رکھ کے گئے تھے؟ یا آئنسٹائن نے کسی 10 سائنسدانوں کے سر کاٹ کے اس نے E=mc² لکھا تھا. سو دا پوائنٹ از کہ جلدی نہ کریں، محنت روز کی کریں، اینڈ دا ریزلٹ ول کم ٹو یو، بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور ہم سے چونکہ ہم بے صبرے ہیں نا، اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو ہم نے بے صبرہ پیدا کیا ہے. تو اگر صبر آپ کو مل جائے تو کامیابی آپ سے دور نہیں ہے. اور اسی لیے یہ آیت مجھے بڑا اسٹرینگتھ دیتی تھی جیل میں، کہ جیل میں تو آپ ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. جیل پہ تو ہم آئیں گے. اس میں آپ کے سوال کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے آپ جو ہے مدد لیں تو زندگی میں آگے جانا ہے. کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے خلاف سازش نہ کریں. ہاں، اپنی محنت کریں، اینڈ دا کمپاؤنڈ ایفیکٹ ول میک یو رائز ون ڈے. علی بھائی، آپ کو عمران خان کا ایک سچا یا وفاشار ایک سپاہی کے طور پہ جانا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس شخصیت کی تربیت کس ماحول میں ہوئی؟
سیاسی گھرانے سے تعلق ہے, کس ماحول میں آنکھ کھولی, تھوڑا ہم یہ جاننا چاہیں گے, بہت سے لوگ شاید نہ جانتے ہوں. گھرانہ تو سیاسی ہے, تربیت میری سیاسی نہیں ہے. تربیت سے, ارے تربیت, یہ فرق بیان کر دیجیے. اس کی وجہ یہ, دادا میرے سیاستدان تھے, والد صاحب میرے سول سرونٹ تھے. تو والد صاحب نے خود سیاست کی, نہ کبھی مجھے یہ اشارہ بھی دیا کہ سیاست میں جاؤ. تو میں پڑھنے لکھنے والا گھر تھا. دادا میرے تو 47 کے تحریک پاکستان, ہاں وہ تو 1927 میں لیگ جوائن کی, مسلم لیگ آل انڈیا. جی جی, علی گڑھ میں وہ پڑھتے تھے. بالکل دادا میرے پیر محمد صاحب کے چھوٹے بھائی عبدالغنی خان, وہ بھی علی گڑھ میں. اور میں تو آج اپنے جو ہے اپنے آبا و اجداد ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ زمانے میں جب یہاں ایجوکیشن نہیں تھی اور میرے پر دادا بے تعلیم تھے, انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, بیٹوں کو دونوں کو انہوں نے بھیجا علی گڑھ ہندوستان. تو اس زمانے میں تو ایک ہی ملک تھا نا جی. جی گھر میں چونکہ ایجوکیشن کا ماحول تھا, والد صاحب چاہتے تھے میں سی ایس ایس کروں. میرا شروع میں شوق تھا ملٹری کا. ماموں میرے ملٹری میں تھے, کیونکہ آپ کو یونیفارم بچوں کو فیسنیٹ کرتا ہے نا. بچے جب یونیفارم میں دیکھتے ہیں اپنے والد یا چچا یا ماموں کو, تو وہ شخصیت تھے جو ایسٹ پاکستان کی لڑائی میں 71 میں لڑے تھے وہاں. اس زمانے میں شاید کیپٹن تھے, جیسور میں لڑے تھے وہ. تو ہم بچپن سے ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے, ان کی یونیفارم کو. محمد علی, ان کا نام محمد علی ہے, میرا نام علی محمد. تو میرے دل میں آرمی کا تھا. امی نے کہا نہیں بھائی, ایک جو ہے میرا بھائی میں نے بڑی مشکل سے واپس آیا, تو ایک ہی بیٹا ہے میرا, اس کو تو ادھر نہیں جانے دوں گی. تو ظاہر ہے پھر والدہ صاحبہ کی بھی وہ تھی, یعنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں وردی پہننے کے بعد. نہیں, شاید انہوں نے وہ تکلیف صحیح تھی, میں ابھی شاید وہ موقع نہیں ہے. ہر وہ فیملی جو ملک کے لیے کسی نہ کسی میدان میں لڑتے ہیں, ان کی فیملی پیچھے سفر بھی کرتی ہے اور اس کی پرائس پے کرتے ہیں. اور امی نے شاید جو میرے ماموں کی جو جدائی تھی, جو 3 سال کی قید ہندوستان میں کاٹی, جب وہ واپس آئے تو محمد علی صاحب کی ملاقات اپنے والد جو میرے نانا تھے ان کے ساتھ ایز اے ینگ کیپٹن ملک میں واپس آ رہے ہیں. خوشی ہے, پاکستان واپس آ رہا ہوں, قید ختم ہو رہی ہے. سو وین ہی crossed Wagah border, he asked my چھوٹا ماموں, ان کے چھوٹے بھائی خالد خان, ان سے پوچھا کہ والد صاحب نہیں آئے. میرے نانا کی وہ ایک پرانی مرسڈیز ہوتی تھی, وہ شوقین تھے گاڑیوں کے, گاؤں سے انہوں نے بھیجی وہ مرسڈیز ان کو پک کرنے. تو انہوں نے کہا وہ آپ کا وہاں انتظام کر رہے ہیں, مہمان بہت آئے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. تو جب میجر صاحب, ہم ان کو خان جی کہتے ہیں, جب وہ گاؤں گئے تو you know where he met his father on the grave, ان کی جدائی میں فوت ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو والدہ صاحبہ میری بچنا چاہتی تھی شاید اس چیز سے, اللہ نے کہا نہیں, یہ جیل تو تیرا بھی بیٹا کاٹے گا. کمپیوٹر سائنس, انجینئرنگ, لا, پھر سیاست, یہ اس کو ہم تضاد کہیں گے؟ نہیں, تضاد نہیں, یا کوئی کنفیوژن کہیں گے؟ نہیں, یا پھر ترجیحات کا وقت کے ساتھ ساتھ تعین کیا جاتا رہا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو میں یوتھ شاید ہمیں ظاہر سن بھی رہی ہوں گے, ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اٹ از تصور بابر صاحب, اٹ از یو ہو از امپورٹنٹ, ناٹ یور فیلڈ. آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا جی, آپ اپنے گرد و نواح کے غلام نہ بنیں. آپ ایک ڈریم وہ کریں یا اپنے ذہن میں کچھ کریں کہ آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے. صحیح. اور آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آج آپ کی آڈینس شاید لاکھوں میں ہو, کل کچھ ایسا اگر آپ کر رہے ہوں جہاں آپ کی آڈینس کروڑوں میں ہو, آپ کو یہی کرتے رہنا چاہیے, وہاں جانا چاہیے, آپ مجھے بتائیں. صحیح, ٹھیک. تو زندگی ایک دروازہ کھول کے دوسرے دروازے کی طرف جانے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دروازہ کھولا اور اس کمرے میں آپ اندر آ گئے, وہاں آپ کو ایک ونڈو سے, ایک کھڑکی سے باہر کا نظارہ مل گیا کہ اس دروازے کے باہر جو دوسرا دروازہ ہے اس کے باہر ایک اور دنیا ہے, لیکن آپ رسک نہیں لے رہے. آپ کہہ رہے ہیں یار بس ادھر میں کمفرٹیبل ہوں, اب پہنچ گیا ہوں یار, اب اس کے باہر پتہ ہے کیا ہے, I can't take the risk. Life is the name of taking calculated risks. اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں صحیح. تو آپ جب یہ دروازے سے انٹر ہو کے دوسرا بڑا کھولیں گے نا, اس کے بعد ایک اور بڑی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے. سو کمپیوٹرز, یس, ان دا مڈ ارلی 90s کمپیوٹرز واز دا ان تھنگ. سارے یوتھ, ہم لڑکے جتنے بھی تھے, وی ور انٹو کمپیوٹرز, رغبت تھی خاص, وہ کیا, کوالیفائی کیا الحمدللہ. اور بی ایس سی اللہ نے کمپیوٹرز میں, ایڈورڈین ہوں میں پشاور کا, پشاور از مائی ہوم بگ سٹی, مردان کی پیدائش ہے لیکن پشاور. تو ٹاپ کرایا اللہ نے کمپیوٹرز میں, ایڈوکیٹس کالج, کمپیوٹر سائنس, بی ایس سی سارا. پھر مجھے ایڈمیشن مل گیا یونیورسٹی میں, لیکن انجینئرنگ بھی تھا, تو وہ پھر زیادہ بڑی فیلڈ مجھے لگی اس وقت. سول انجینئرنگ کی طرف چلے گئے, سی ایس ایس کی طرف بھی گیا, وہ ٹیسٹ کسی وجہ سے نہ دے سکا. پھر وہ ٹائم
کہ میں انجینئرنگ سے لاء کی طرف کیوں آیا, یہ بڑا میرے سے لوگ پوچھتے ہیں, کیونکہ میں کبھی آرٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. ہاں یہ بالکل ڈفرینٹ فیلڈ. اور ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو آل دی آرٹ اسٹوڈنٹس, ہمارے ایک غلط سوچ تھی اس زمانے میں ارلی 90s میں کہ شاید جو لاء کرتے ہیں, جو آرٹس پڑھتے ہیں, وہ شاید زیادہ قابل نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں ایک ٹرینڈ تھا میڈیکل اور انجینئرنگ میں جانے کا. لاء میں اس لیے گیا, یہ میں آپ کو ویسے بتا دوں, سب سے مشکل فیلڈ جو ہے نا, پاس کرنا میڈیکل مشکل ہے, پریکٹس کرنا لاء, کیونکہ روز آپ کا میڈیکل کا, اس کا روز آپ کا CSS کا ایگزام ہے. آپ کا اگر 40 سال کے ٹاپ کے وکیل ہیں, 2 کیس خراب کر دیں, تیسرے دن کوئی آپ کے پاس کیس لینے نہیں آتا, تو آپ کا ہر دن ایگزام. مسلسل پڑھنا پڑتا ہے. لاء میں جانے کی بیسک ریزن یہ تھی کہ کچھ دن جب میں نے ایک جاب کی سول انجینئرنگ میں کچھ عرصہ, ساتھ میں MBA میں کر رہا تھا اس زمانے میں. ارے یہ تو آپ نے بتایا نہیں. وہ میں کر نہیں سکا پھر, کیونکہ وہ CSS کی طرف گیا, پھر لاء, اور پھر لاء میں ٹک گیا. اس کی ریزن یہ تھی, میں نے انجینئرنگ کی فیلڈ میں تھوڑا سا دیکھا کہ یار کرپشن ہے, یہ چیزیں ہیں. برج میں جس پہ کام کرتا تھا اس میں بھی کرپشن, روڈ میں بھی کرپشن. تو ذہن میں یہ چیز آئی کہ یار یہ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے روڈیں اور برجز ضروری ہیں, لیکن ملک ٹھیک صرف روڈ اور برج بنانے سے نہیں ہوگا. جو اتنا ظلم ادھر ہے, اس ظلم کو کسی طریقے سے روکنا ہے. تو اس کو روکنے کے 2 طریقے ہیں, یا بندوق اور یا قلم. تو بندوق تو اٹھا نہیں سکتے اپنے لوگوں کے خلاف, تو قلم اٹھا لیا. تو لاء میں آنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہے, انصاف کے لیے مظلوم کے لیے کچھ کرنا ہے. اس میں پھر 2 آپشن تھے, CSS کروں یا لاء. تو CSS کا میں آپ کو ویسے نوجوانوں کو بتا دوں کہ اس کی بھی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن آپ اس میں ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, آپ سرکاری ملازم ہو جاتے ہیں, میکسیمم آپ کو ڈپٹی کمشنر بن جائیں گے, ایک ضلع کو ٹھیک کر لیں گے. لاء میں یہ ہے کہ آپ کا سپریم کورٹ ہے, پورا ملک اس کے نیچے ہے. نہیں, تاثر تو یہ ہے کہ ملک چلاتی بیوروکریسی ہے, سول اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری. ینگ مین کی میں آپ کو بات 27-28 سال کی عمر میں یہ فیصلہ میں نے لاء کا کیا نا, کہ اب ملک ٹھیک کرنے کے لیے انجینئرنگ احساس ہوا کہ اس جانب بھی جانا چاہیے تھا. نو, ٹھیک, میں دوبارہ بھی یہی کروں گا. پولیٹیشینز یہ گلا کرتے دوبارہ ہیں بھی یہی کروں گا جو کیا ہے, یہی غلطیاں دہراؤں گا جو دہرائی ہیں, لیکن یہ فیصلے بھی کروں. مجھے اپنے فیصلوں پہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت پہ بڑا, جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کمپیوٹر نہیں, میں نے انجینئرنگ کرنی ہے, اور ٹاپ کرنے کے بعد میں ادھر آ رہا تھا, لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں انجینئرنگ کرنے کے بعد تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا کہ وہ جا کے وہ فیلڈ سوئچ کرے گا. یار یہ پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا یا 30 سال کی عمر میں دوبارہ پڑے گا. نو, آپ کی کنوکشن تھی کہ یار اس میں میں زیادہ پرفارم کر سکتا ہوں. یو ٹیک دا رسک, لائف اونلی کمز ونس. صحیح. تو بالآخر پڑاؤ آپ کا جو ہے وہ سیاسی میدان میں ٹھہرا, میرے خیال یہیں میں سے وابستہ ہو کے رہ گیا آپ. میرے خیال میں سیاست جو ہے یہ بہت بڑا اس کا پلیٹ فارم ہے خدمت کا. تحریک انصاف کیوں؟ آپ آل انڈیا مسلم لیگ, دادا جی آپ کے ان سے متعلق یعنی وابستہ تھے, مسلم لیگ کا کیوں انتخاب؟ دادا میرے 1995 میں فوت ہو گئے, اور ان کی فوتگی سے بہت سال پہلے مسلم لیگ فوت ہو چکی تھی. اچھا, وہ مسلم لیگ فوت ہو چکی تھی. ہاں ظاہری بات ہے, وہ نہیں تھی. ان سے تو نہیں ملا سکتے. خان صاحب کو جوائن کرنے کی ریزن یہ تھی کہ 2011 میں بڑا ایک آپ نے دیکھا ہوگا عرب اسپرنگ آیا, اور پاکستان میں یوتھ کی ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی, نوجوان پاکستان کو, چونکہ خان وہ آدمی تھا جس کو ہم نے ینگ ایج میں ایز اے لڑکا, ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو فالو کیا تھا ایز اے کیپٹن. وی نیو کہ ہی از ٹوٹلی کمیٹڈ ٹو پاکستان. اس کا سیاست میں پاکستان کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو ہمیں لگا کہ قائد کا اور علامہ کا جو خواب ہے شاید خان کے ساتھ جڑ کے وہ زیادہ ہم اچیو کر سکیں, کیونکہ ہمارے جلسوں کا ماحول بھی ایسے ہوتا تھا. پیچھے قائد کی تصویر ہے, علامہ کی تصویر ہے, خان کھڑا ہے, علامہ کی شاعری ہے, اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. تو یہ سارا چلتا رہتا تھا. تو وہ ایک اسپرٹ ریوائیو ہوتی تھی تحریک پاکستان کی. ہمیں لگتا تھا کہ یار, اور آج بھی لگتا ہے کہ یار وہ چیز جو قائد اچیو کر گئے لیکن پھر آگے وہ کوئی چلانے والا نہیں تھا, اس کی چلانے کے لیے یہ ایک یوتھ کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی. وہی ایج ڈفرینس ہے. دیکھیں, وہی لڑکے ہیں, وہی لڑکیاں ہیں, وہی نوجوان ہیں. جیسے علی گڑھ تحریک تھی, لیڈر ان کا قائد اعظم تھا. ظاہر قائد اعظم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن لیڈر ہمارا سوچ اس کی وہی ہے. وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ فگر ہے. ملک کے لیے اس نے کیا ڈیلیور کرنا ہے دنیا کو پتہ ہے کہ اس کی ایک ویژن ہے. اور انسان ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ویژن ٹھیک ہے, مقصد ٹھیک ہے. اور کون سا ہے, مجھے بتائیں تصور بھائی, کون سا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں کسی بھی جماعت میں جا کے آپ مڈل کلاس کے آدمی ہوں اور آپ کے پاس کروڑوں روپے نہ ہوں اور آپ اس جماعت کو جوائن کریں اور کابینہ تک پہنچ جائیں. تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور جماعت ہو تو مجھے بتا دیں. نہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آغاز میں بھٹو صاحب کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہوئے, لیکن آپ کا یہ لاسٹ ٹریک جاگیردار آ کے ادھر پہ. ہاں, بات کی بات الگ. کس دور کو مس کرتے ہیں, اپوزیشن کے دور کو یا پھر جب آپ حکومت میں تھے, اور ایسا کیا ہے جو نہیں کر پائے, اب موقع ملا تو کریں گے؟
دیکھیں دونوں دور کا اپنا مزہ تھا. اپوزیشن کا دور اسٹرگل کا تھا, گورنمنٹ کے دور ڈیلیوری کا تھا. دونوں میں نے اپنی تو بڑی جان ماری. میں تو اپوزیشن کے دور میں 3 بجے تک دھرنا اور 3 بجے تک پروگرام کرتا تھا. صبح 8 ساڑھے 8 9 بجے پھر میں ڈی چوک پہ ہوتا تھا. گورنمنٹ کے ٹائم پہ 40-45 منسٹریاں تھیں, پارلیمنٹری افیئرس کو سارا دیکھنا ہوتا ہے. الحمدللہ 40-45 منسٹریوں کا کام پارلیمنٹ میں دیکھتا تھا اور توفیق اللہ نے دی. اور یہ ٹریننگ تھی وکالت کی, اور کی زمانے میں پروفیشنل کرکٹ بھی کھیلی میں نے, یونیورسٹی کلر تھا میرے پاس. تو وہ ٹریننگ ایسی تھی نا کہ آپ اندر سے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ محنت آپ نے کرنی ہے. دیکھیں آپ کا کام بابر صاحب کوئی اور نہیں کر سکتا, آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ میں جب محنت کی عادت آپ میں ہوتی ہے نا, دیکھیں محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے. جب آپ محنت کرتے ہیں نا, جب ایک چیلنج کو آپ فیس کرتے ہیں اور چیلنج کو لیتے ہیں, تو اس کے بعد اس کا ریوارڈ بھی ہوتا ہے نا. اگر میں نے اسمبلی میں 40-45 منسٹریوں کا رسپانس دیا ہے, اکنامک افیئرس, فائنینس منسٹری, فورن افیئرس, انٹیریئر منسٹری, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, کون سے دیکھیں, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, ایگریکلچر, ہوم منسٹری, یہ ایگریکلچر اپنا ہیلتھ منسٹری, یہ سارا, ایویشن, ان سب کے میں جواب دیتا تھا. تو وہ جب میں جواب دیتا تھا تو میں کچھ پریپیئر کرتا, کچھ پڑھتا تھا, تو وہ آپ کا ایک نالج بیس بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور دنیا آپ کو سنتی ہے. تو آپ دیکھیں آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ریوارڈ بھی ساتھ مل رہا ہے. تو محنت سے تو نہیں گھبرانا چاہیے, محنت آپ کریں اور جتنا کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ ایک وقت آئے گا پھر آپ محنت نہیں کر سکیں گے. اب کسی سے اختلاف کے اظہار کی بہترین شکل کیا ہے؟ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ دھرنا, زور زبردستی سے کسی کو ہٹا دیا جائے, خود آیا جائے, کسی کی سپورٹ لی جائے, کیا آج علی محمد خان کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ان تمام فیزز سے گزر کے آپ آئے ہیں. ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل نارمس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی بات کریں اور تھوڑا وقت کو فیصلہ کرنے دیں. وقت بہت بڑا فیصل ہے, وہ ہر کسی کے چہرے سے اس کا نقاب وہ اتار کے اصل شکل وہ سامنے آ جاتی ہے. اور اگر آپ نیک نیت ہیں آپ کو اللہ موقع ضرور دے گا. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک لمٹس نارمز ہیں اس کے اندر جو ہے یو پلے دا گیم بائی دا رولز آف دا گیم. تو اگر وہ آپ کرتے ہیں تو کم از کم وہ پچ خراب نہیں ہوتی. بغیر ثبوت کے الزام لگانا کیسا ہے ہمارے دین میں؟ ہمارے جمہوری رویوں میں یہ سرایت کر گئی یہ بات کہ آپ نے کان پڑی بات جو ہے وہ دہرانا بھی شروع کر دینی ہے اور آپ نے اس پہ جم جانا ہے. آپ کا کیا سٹینس ہے اس حوالے سے؟ میں ڈیٹیلز میں جائے بغیر اس پہ بہت حد تک ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے اکثر جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے جب عوام کو ایڈریس کر رہے ہیں تو 2 طریقے ہیں. یا تو میں ان کو بتاؤں کہ میرے پاس ان کے لیے کیا ہے اور میرا ویژن کیا ہے, اور یا پھر میں اپنے مخالف کے پیچھے پڑ جاؤں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو ہمارا جو عام پولیٹیکل کلچر ہے پاکستان کا, آپ یونین کونسل سے لے کے تو بڑی سیٹوں تک دیکھ لیں, قومی اسمبلی کے الیکشن دیکھ لیں, صوبائیوں کو دیکھ لیں, ہر جلسے میں دوسرے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. آپ عوام کو یا جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ کا کیا ایجنڈا ہے, آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ پاس ہو کے اپنے ان حلقے کے لیے جو صوبائی ہے یا قومی اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے جڑ جائیں گے, وہ پھر آپ کے ساتھ چلیں گے. میرا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے یہاں پہ ہم 3 بار الیکشن ہم نے کیا ہے. 2 بار اللہ نے مجھے جیت دی, ایک بار میرے لیڈر جناب خان صاحب وہاں سے جیتے. جس شخصیت کے خلاف ہمارا مقابلہ تھا مولانا صاحب کی جماعت سے ہیں, تو کبھی جلسے میں نے ان کا نام نہیں لیا, نہ انہوں نے کبھی میرا نام لیا ہے. ہم ادھر الیکشن کرتے ہیں, الیکشن کے بعد سلام دعا بھی ہماری ہوتی ہے, غمی خوشی میں بھی ملاقات ہماری ہے. عمر میں میرے سے بہت بڑے ہیں وہ, تو میں ان کو پوچھنے کبھی کبھار چلا جاتا تھا. مقابلہ ہم سخت کرتے ہیں جی, لیکن ذاتیات نہ ان کی ہے نہ میری ہے. رسپیکٹ ایک باہمی ایک ہے اپنے لیول کا. ہم مقابلہ ہم سخت کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنا مقابلہ چھوڑ رہے ہیں. آپ ایک سخت موقف رکھتے ہوئے بھی بات طریقے سے کر سکتے ہیں, عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. اور تو دیگر سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے جو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مینڈیٹ تو لے کے آتے ہیں نا. میں تو پرسوں ترسوں یہ بات کی ہے کہ صدر صاحب اپنا رول پلے کریں, اور سب سے بڑا ہاؤس ہے پاکستان کا, سب سے بڑا عزت کا گھر ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے. صحیح. اور سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہاؤس ہے. وہاں میرے خیال میں وہ ایک موقع ایسا ضرور بنائیں کہ تمام جو سیاسی زعماء ہیں, خان صاحب کو بھی جیل سے جو ہے وہ نکالا جائے. مطلب انہیں جرم نہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. علی صاحب, خان صاحب بھی آئیں, سب بیٹھیں ادھر, اور ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ, جی, الیکشن فری اینڈ فیئر. الیکشن دیگر سیاسی جماعتیں تو شاید آپ کی اس تجویز پہ غور کریں. خان صاحب نہیں مانیں گے تو ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, چور ہیں یہ. خان صاحب کیوں نہیں مانیں گے؟ خان صاحب ان کا بیان یہی ہے کہ ان چوروں سے میں بات کروں.
نہیں دیکھیں وہ اس وقت ایک نیریٹو ضرور تھا، لیکن اس وقت جو صورت حال ہے اب تو آپ کو ملک کے لیے جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے کوئی بات تو کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ دیکھ لیں ملک کیا صورت حال ہے آج. عام آدمی روٹی کھانے کو جو ہے وہ ترس رہا ہے، بل جو ہے دینے کے آپ لوگ اپنی بچیوں کی بالیاں بیچ رہے ہیں. تو اس حالت میں آپ جو ہے نہ کوئی دوائی لینے کے کسی کو پیسے، نہ کسی کو کل کا پتہ ہے، جی. نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ میرا کرایہ دار مجھے پیسے دے پائے گا یا نہیں، اور کرایہ دار کو نہیں پتہ کہ اگلے مہینے میں کیا کروں گا. علی بھائی آپ تو لیڈرشپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ جس پروگرام میں گئے تھے IMF کے پاس، یہ اسی کے نتائج ہیں جو ہم اس وقت بھگت رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے رد عمل میں؟ دیکھیں ہمیں تو 3.5 سال ملے، 3.5 سال میں تمام غلطیوں کے باوجود جس وقت ہمیں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے ہاتھ پکڑ کے رات کے 12 بجے اتارا گیا، آپ کو ملک ہم 6 کی GDP پہ چھوڑ کے گئے تھے، اور پیچھے آپ کو صدی کا ایک دوسرا بڑا، ہر صدی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. اور کووڈ سے نکل کے، کووڈ کے دوران بھی 3 کی GDP پہ ملک چل رہا تھا، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، گاڑیوں کی فیکٹریاں کھل رہی تھیں، روزگار چل رہا تھا، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، مہنگائی تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ بالکل ہی آپ کی استطاعت سے باہر ہو. تو صورتحال یہ تھی کہ ایک وہ ملک جو ایک مشکل صورتحال میں ہمیں ملا صرف 3.5 سال کے لیے. جب آئے اس وقت آپ کی صورتحال معیشت کی کیا تھی، جب گئے اس وقت کیا تھی. ہمارے خیال میں تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو کر کے ہم جو ہے وہ جا رہے تھے. ہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ زیادہ محنت کی ضرورت تھی اور وہ ہے، لیکن یہ ضرور ہم سوال کریں کہ ہم 3.5 سال کا تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو 1990s میں پوری ایک دہائی، پھر دوسری دہائی 2000 سے 2013 تک، اور اس سے پہلے 88 میں جب جمہوریت واپس آئی، بے نظیر صاحب اور میاں صاحب آئے اور وہ ایک لڑائی اقتدار کی شروع ہوئی، تو آپ مجھے بتائیں وہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس میں ملک کہاں گیا؟ اس سے پہلے تو کوئی یہ سوچ نہیں تھی کہ آپ اپنے ادارے بیچیں گے. آپ کا سٹیل مل 2007-8 تک آپ کا خسارے میں نہیں تھا. مشرف کے دور میں آنے کو ڈکٹیٹر تھا، وہ آپ کو کما کے دے رہا تھا. اس وقت سٹیل مل آپ کا، آپ مجھے ایک ادارہ سرکاری بتا دیں جو آج آپ کا کما کے دے رہا ہو، جو آپ کا پروفٹ میں ہو. تو 3.5 سال میں تو تباہ نہیں ہوا نا. ہم نے 3.5 سال میں علاج کرنے کی کوشش کی. ان اداروں کو آج بھی آپ کہیں گے کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے؟ آپ کے دور میں بھی ایک پالیسی رہی زیر غور. دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو میں میری اپنی ذاتی سوچ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے کچھ نیشنل فلیگ کیریئرز ہیں وہ ایک عزت کی علامت ہے. اس کو تو ہم کبھی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو 51% سے زیادہ تو کبھی بھی آپ اس کے شیئرز دیں. جیسے PIA ہے، جیسے پاکستان ریلوے ہے جو ہمارا پرائڈ ہے، جو ہمارے ریڈیو پاکستان ہے، جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے، جو ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں. ہاں آپ کو بدلتے وقت کے ساتھ کچھ پرائیورٹیز چینج کرنی پڑیں گی، لیکن صرف بیچنا بھی مسائل کا حل نہیں ہے نا، چلانا بھی ہے. پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ کچھ بزنسز کرنا، اور یہ چیزیں حکومت کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام گورننس کرنا ہے. تو اس میں کوئی ایک بیلنس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، کیونکہ ایک دن میں یہ ملک اس حالت تک پہنچا نہیں ہے. کوئی کوئک فکس نہیں ہے. ہم نے سر جھکا کے ایک طویل عرصے تک محنت کرنی ہے، پرائیورٹیز ٹھیک کر کے. اس لیے میں نے یہ بات کی کہ صدر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہو، ایک بیٹھک ہو، بلکہ ایک سیریز آف بیٹھکس ہوں. ایک نقطے پہ آزاد شفاف الیکشن، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت جو بھی آتی ہے، دیکھیں قومی گورنمنٹ کے میں کبھی حق میں نہیں ہوں کہ میں پیپل پارٹی، PTI، نون سب کو بٹھا کے حکومت بناؤں. نو، ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن کچھ براڈر اسپیکٹرم میں ملک کے نے چلا کے دکھائی اتحادی حکومت، ہم دیکھ لیا، ہمیں چلا دیا سب کو کہ کچھ چیزوں پہ ایک نیشنل ایجنڈا ہو. جیسے آپ کا واٹر پالیسی ہے، آپ کو نئے ڈیمز بنانا ہے. آپ کا جو معیشت ہے، جو فارن افیئرز ہے، انٹرنل سیکیورٹی ہے، ایگریکلچر، ایک معیشت ہمارا جو ہے زرعی ملک ہے آج بھی. تو ایک کچھ جیسے CPEC ہے. تو یہ ایسی ایشوز ہیں جس حکومت کے جانے سے بڑے پیمانے پہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہاں پالیسیز میں چینج ہو سکتا ہے تاکہ جو باہر کا انویسٹر ہے اس کو یہ پتا ہو کہ میں پاکستان میں اگر کچھ انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا تو حکومت بدلنے سے مجھے وہ پالیسیز میں ڈراسٹک شفٹ نہیں ہوگا، تاکہ ایک اسٹیبلٹی ہو. باقی اپوزیشن بھی تگڑی ہو، حکومت بھی تگڑی ہو، اپوزیشن ٹکا کے اپوزیشن کرے، لیکن 5 سال ضرور ملیں. اور فیصلہ دیکھیں، عوام ہماری بڑی سمجھدار ہے. جو حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی وہ عوام اس کو کبھی دوبارہ ووٹ نہیں کرے گی. اچھا علی بھائی، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ بہت کچھ کرنا تھا، آپ کے وہ حامی مبصرین جو برملا آپ کی حمایت کرتے تھے، زمین و آسمان کے قلابے میں لاتے تھے، ایک وقت آیا کہ انہوں نے بڑی شدید تنقید کی کہ لوگ حکومت میں آ گئے لیکن ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ہوم ورک نہیں تھا. خزانہ کے قلمدان سے وہ آغاز کرتے ہیں کہ جناب اسد عمر صاحب، رفیع شیخ صاحب بدلتے جائیے، اور اس طرح کی کئی اور باتیں ہیں. کیا واقعی ایسا تھا؟ تیاری نہیں، صرف مقصد یہ تھا کہ یہ نون والے کہیں ہٹ جائیں، پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ہٹانا ضروری ہے.
نہیں دیکھیں، یہ بات تو غلط ہے کہ تیاری نہیں تھی، لیکن اگر یہ آپ کہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو کہ آپ نے یہ چیز کیسے کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے، پھر تو کوئی بھی چلا لے. ایسا نہیں ہے. صحیح. آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ میں ملک کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ کا ویژن یہ ہے کہ میں نے ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے. صحیح. اس کے لیے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایجوکیشن فری ہو اور ایک سلیبس ہو. اب اس کے لیے آن گراؤنڈ آپ نے کرنا کیا ہے، وہ تو جب آپ آئیں گے پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہاں کتنا فنڈ ہونا چاہیے، وہاں اساتذہ نہیں ہے، یہاں کتنے بکس کی کمی ہے، یا بورڈ میں کیا چینجز کرنے ہیں، کون سا اچھا افسر ہے، کون سا صحیح نہیں ہے. وہ تو کم آن دا جاب آپ وہاں آن دا ڈے ایوری ڈے آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو جو مین چیزیں تھیں وہ تو خان کے ذہن میں کلیئر تھیں. جو ایجوکیشن پالیسی ہے، جو احتساب کا نظام ہے، جو فارن افیئرس دیکھ لیں آپ نے بڑا مضبوط سٹینڈ لیا، اس کی پرائس بھی پے کی، اب بھی کر رہے ہیں، جیل میں پڑے ہوئے. لیکن فارن افیئرس کے حوالے سے یہ بھی کہا جائے دوست ممالک کو آپ نے ناراض کیا ہے، برادر ممالک آپ سے دور ہو گئے، کنارہ کش ہو گئے. دیکھیں ون بائی ون ہم ہر چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کون سا ہم سے کنارہ کش ہوا ہے. کوئی کنارہ کش نہیں سعودی عرب ہوا، ناراض ہوا تھا. لیکن دیکھیں وہ ایک فیز آیا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط رہا، بہتر ہوا اور مضبوط ہوا. ایک ویسے تو لیڈرشپ کی ذاتی تعلقات نہیں ہوتے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن مین ٹو مین بھی تعلق ان کا جو ہے امپروو ہوا. کچھ اس وقت ظاہر ہے خان صاحب کا ایک ویژن ان کا تھا کہ ایک پین اسلامزم کی طرف ان کی بھی سوچ ہے، جس طرح بھٹو صاحب کی زمانے میں تھی. اور مجھے یاد ہے جب دوسرا ہم نے وہ بین الاقوامی OIC کانفرنس کی فارن منسٹرز کی، تو پہلی بھی اچھی ہوئی، دوسری میں جب خان صاحب اسپیچ کر رہے تھے تو آپ ضرور آج اگر کوئی موقع ملے ہمیں جو سن رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی دوسری جو ہماری OIC کانفرنس ہوئی تھی گورنمنٹ جانے سے چند مہینے پہلے، وہ اسپیچ آپ ضرور نکال کے سنیے گا. اس میں انہوں نے بہت سی باتوں، کشمیر، فلسطین وغیرہ کے ساتھ انہوں نے مسلم یونٹی کی بات کی، اور انہوں نے یہ بات کی کہ مسلمان ممالک ایک بلاک کی طرح اپنے مشترکہ جو کازز ہیں، جو فلسطین کاز ہے، جو کشمیر کا کاز ہے، یا کسی مسلم ملک میں کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو آپ ایک بلاک کی طرح اپنی یونٹی کے ساتھ آگے جائیں. جب انہوں نے یہ بات کی، میں تو ہال میں بیٹھا ہوا تھا قومی اسمبلی کے، تو میں سن رہا تھا، میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا خان صاحب نے وہ جگہ ٹچ کی ہے جب کوئی مسلم دنیا میں کوئی لیڈر ٹچ کرتا ہے تو اس کو وہ آگے پھر جانے نہیں دیا جاتا. یہی شاہ فیصل شہید کے ساتھ ہوا، اور محمد قذافی صاحب کو دیکھ لیں، یا انور سادات کو دیکھ لیں، بھٹو صاحب کو دیکھ لیں. تو بہرحال آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سازش تھی آپ کی حکومت جو گرا دی گئی؟ دیکھیں انٹرفیئرنس تو ہوئی، وہ تو وہ سائفر میں کلیئر ہے. میاں صاحب کے نیچے بھی جو ہوا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، خان صاحب کے بعد جو میاں صاحب جب وزیر اعظم بنے ہیں شہباز صاحب، تو انہوں نے بھی وہی اعلامیہ دیا. انٹرفیئرنس تو بلیٹنٹ ہوئی. قومی سلامتی کمیٹی ایک ہی بات تھی، ایک ہی بات دونوں اجلاسوں. لیکن انٹرفیئرنس کیا ہوتی ہے؟ انٹرفیئرنس ایسے تو نہیں ہے جیسے آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوں تو کوئی انٹرفیئر کر کے ہمیں چائے کا کپ دے گا. جب سپر پاور انٹرفیئر کرتی ہے تو رجیم چینج ہوتی ہے. کیوں آپ سے ناخوش ہوئے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں میرے خیال میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا ایک بہت بڑی بات تھی. ساتھ میں جب خان صاحب گئے ہیں رشیا تو نہیں، ایسا کوئی تقاضا انہوں نے کیا نہیں تھا، ایک پروگرام میں انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے باقاعدہ آپ پوچھے گا. وہ ایسے ہی آپ کے فیلرز وہ سارا چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے لیڈرشپ کی سوچ کیا ہے. خان صاحب کا سب کو پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور غلامی سے نکل کے ہم آزاد ہوئے، اور ایک بہت طویل غلامی ہماری قوم نے دیکھی. 1857 بلکہ 1757 سے دیکھ لیں، جنگ پلاسی سے دیکھ لیں، اور پھر آگے آئیں سلطان ٹیپو سے لے کے پھر جو خلافت مومنٹ تک، اور اس کے بعد جب بیچ کے 22 23 24 سال 25 سال اور ہیں، 47 تک جب آپ پہنچتے ہیں، بیچ میں جتنی مومنٹس ہیں قوم ہماری غلامی کا شکار رہی. ایک طویل غلامی سے جب آزادی کی طرف گئے ہیں تو کیا وہ آزادی کی وہ تمام منزلیں ہم طے کر پائے؟ بظاہر تو ہم نے سب زلالی پرچم لہرا دیا، کیا ذہن میں غلامی کی وہ گرے ہم کھول پائے؟ کیا ہم نے ذہنی طور پہ وہ غلامی کے بت اندر اپنے توڑے جو ایک نیشنلسٹ قوم میں ہونا چاہیے، جو ایک قوم کا ایک مشترکہ خواب ہے؟ کیا ہم نے وہ کیا؟ کیا جو جناح کی سوچ تھی، ایک عمران خان بھی اکثر کہتے ہیں کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد مسلمان تھا جناح، تو کیا ہماری جو بے شمار شہادتیں، ہماری فوج، ہماری پولیس، ہمارے جو وردی میں بغیر وردی میں جو ہمارے مجاہد ہیں جو بھی ہیں، جتنی وہ شہادتیں آئی ہیں، اس کو کیا لیڈرشپ نے ریسپروکیٹ کیا ہے؟ چاہے ملٹری لیڈرشپ ہے یا سویلین لیڈرشپ ہے.
جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جو حکومتوں میں آتے رہے ہیں، وہ جو بارڈر پہ شہادت دے رہا ہے، یا وہ جو ملک کے اندر ایک استاد محنت کر رہا ہے، جو حلال کی کمائی میں اپنے بچوں کو پال رہا ہے، کیا ریسپروکیشن کا مطلب میرا یہ ہے کہ کیا اتنی تندہی سے لیڈرشپ نے اس آزادی کی منزلوں کو طے کیا ہے جس کے لیے یہ ملک قائد نے، علامہ نے کی ویژن پہ بنایا تھا؟ جواب ہے نہیں. ہم نے بیچ میں کہیں راستہ گم کیا ہے. اب ایک دوسرے پہ فنگر پوائنٹنگ کرنا، جناب یہ ملٹری ڈکٹیٹر نے کر دیا ہے، وہ کہیں گے جناب یہ کوئی کہے کہ بلڈی سویلین ہے، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے کر دیا، فلانا کر دیا. نو، جو ہو گیا سب کو پتہ ہے. واٹ نیکسٹ؟ کیا پچھلے 75 سال کو پیٹنا ہے، رونا ہے، یا کوئی بات کر کے آگے جانا ہے؟ کیا آپ کے میرے بچے اب یہی لڑائیاں دیکھتے رہیں گے؟ ہم نے آگے جانا ہے. آگے جانے کے لیے یہ بیٹھک ضروری ہے کہ بیٹھیں، بات کریں، ایک نیشنل ایجنڈا وہ کریں، اور اس پہ آزاد الیکشن ہو. چاہے خام کو کوئی ووٹ کرے، میاں صاحب کو کرے، یا زرداری صاحب کو پتہ نہیں کون کرے گا لیکن آپ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. یار یہ اس ملک کے لوگوں کو جینا ہے یار، ان کو خوشی چاہیے، ان کے ہمارے بچوں کو روزگار چاہیے، اچھی ایجوکیشن ہو، اچھے اچھے روڈز ہوں، کوالٹی آپ کے ہیلتھ فیسلٹیز ہوں، اور یہاں پہ کوئی یہ نہ دیکھے کہ مرسڈیز میں آیا ہے یا وہ ویسپا پہ آیا ہے. ایز اے پاکستانی سب کی ایک عزت ہو، جس طرح امریکہ یا یو کے میں ہوتا ہے. ہم ان کی ایگزامپلس بڑی دیتے ہیں. یہ نہیں میٹر کرتا کتنی بڑی گاڑی پہ آپ آئے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ شخصیت کتنی بڑی ہیں، اور یہی تو ہمارے دین کا سبق ہے. علی محمد خان صاحب، آپ کیونکہ معتدل ایک رائے رکھتے ہیں تو آپ سے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اتنے بے مثال تعلقات شاید ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی، یا آپ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی، یہ تفریق کہاں پیدا ہوئی؟ یہ غلط فہمی تھی، اناؤں کی جنگ تھی، یا مداخلت کا شاخسانہ تھا؟ کیا تھا؟ آپ بتائیے. دیکھیں اوپر تو ظاہر ہے میں تو کابینہ کا حصہ تھے. دیکھیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ ٹاپ لیول پہ ظاہر ہے وزیر اعظم کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، وہاں کیا بات ہوئی یا دوری کہاں سے پیدا ہوئی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا ایک ون پیج پہ ہم تھے، شاید ماضی میں بہت کم سیاسی حکومتیں ایسی رہی ہوں. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کا کلین ریکارڈ اور ملک سے ان کی بے پناہ محبت، اور سب کا ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ سب کا اس بات پہ ایک پیج پہ ہونا کہ یہ آدمی جو ہے از اے میڈ ان پاکستان مین. اس نے ملک کی سوچ کے لیے سیاست اس نے شروع کی ہے. تو ایک ون پیج پہ میرے خیال میں شاید اتنی سپورٹ میاں صاحب کو بھی شروع میں نہیں ملی ہوگی جو خان صاحب کو ایک مورل سپورٹ سب کی تھی، صرف ملٹری یا سول اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، پوری قوم کی تھی. بیچ میں ظاہر ہے کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. ایک واقعے کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن اسی میں شاید ملک کی بہتری ہے کہ ایک تکلیف کے بعد جو ہے ملک زیادہ بہتر ہو، اور ایک مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے. آپ نے میں بھی اس سے ہمیں بھی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملا، اور اس بار جب انشاءاللہ آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوم ورک کے ساتھ پر امید ہے کہ آئیں گے دوبارہ، اور اس طرف بھی احساس ہوا ہوگا کہ ساری غلطیاں شاید خان صاحب کی سائڈ پہ نہیں ہیں، ادھر بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی. تیاری ہے انشاءاللہ، اور مس کیلکولیشن آپ اس کو غلط فہمی کا ہی نام دیں گے آپ اس کو؟ امید بھی ہے. امید بھی ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ نے بالکل واشگاف الفاظ میں 9 مئی واقعات کی مذمت کی ہے. ہاں جی. یہ واقعہ ہوا کیوں؟ کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ اس میں ہیں ملوث، یا اس جانب کو رغبت دلائی بعض لوگوں کو آپ کی پارٹی؟ دیکھیں میں نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا دوش پوری جماعت کو دینا، پوری جماعت کو اس پہ سائڈ لائن کر دینا، اور خدا نخواستہ اس کو سیاست کی اجازت ہی نہ دینا، یا وہ آدمی جو ملک کے لیے ساری زندگی 50 سال عمران خان صاحب نے ملک کے لیے اپنی ایک پرفارمنس کی ہے، اپنی کوشش کی ہے، خاص کر ایک 2 پارٹی سسٹم میں جہاں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں ایک آپس کی لڑائی میں ہمیشہ یہ تھرڈ فورس کی سوچ کی جاتی تھی کہ کوئی تھرڈ قوت سامنے آئے، کوئی تیسری سیاسی قوت آئے جو مڈل کلاس کو لے کے آئے، جو لوگوں کو پولیٹیسائز کرے. ایک وقت تھا کہ آپ جیسے ینگ لوگ جو ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بزنس والے ہیں، ٹیچر ہیں، اور عام لوگ ہیں، جو وہ صرف ملک کے معاملات پہ کڑتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ سیاست کسی اور کا کام ہے. بہت پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس بندوقوں والے ہونے چاہیے، آپ کے پاس بہت ڈیرا ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے یہ چینج کر دیا کہ نہیں، آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آپ ایک بیٹھک میں رہنے والا آدمی، اس کو بھی میں کابینہ میں منسٹر صوبائی یا قومی بنا سکتا ہوں. تو یوتھ کو یہ میسج دینا کہ آپ کا ملک ہے، آپ سیاست میں آؤ، لڑکے لڑکیوں کو، خاص کر خواتین کو پولیٹکس میں لے کے آنا، اور ان کو اپنے ملک کا سٹیک ہولڈر بنانا، کہ ان کو بتانا کہ یار ملک سے جانے کا نہیں ہے، ملک میں رہ کے اس کو ٹھیک کرنے کا ہے، کہ آپ اپنے ملک کی بھاگ دوڑ اور
قدرت اور قسمت اپنے ہاتھ میں لو. یہ بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کو اپنے ملک ملک کی سوچ دے دینا. اب اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن پوری جماعت اس میں انوالو نہیں ہے, کوئی سسٹمیٹک نہیں ہے. کبھی میں نے کبھی ایک ڈائریکشن خان صاحب کی ایسی نہیں سنی, نہ کبھی ان کی سوچ ہے کہ آپ پرتشدد کارروائیوں کی طرف جائیں. اب چند عناصر نے اگر یہ کیا ہے تو وہ پارٹی کی نہ پالیسی تھی نہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے غلط کیا ہے اس کو ضرور سزا ملے, قانون کے مطابق ملے. جیسے میں تو کسی 9 مئی میں نہیں تھا, میں تو کسی احتجاج میں اس دن نہیں تھا, بلکہ میں تو ایک غمی میں تھا کیونکہ میں بڑے پرانے ایک نوکر وہ فوت ہو گئے تھے. جب خان صاحب کی گرفتاری کا سنا تو اسلام آباد آ گیا, 14-15 گھنٹے لگ گئے, مشکل سے رات اسلام آباد پہنچی, نہ کسی احتجاج نہ کسی میں. تو میں نے فیس کیا دہشت گردی کا کیس, میں نے فیس کیا عدالت میں. مجھے بڑا برا لگا جب مجھے دہشت گردی کا پرچہ, میں کہ یار میں کہیں تھا نہیں, اس کو فیس کیا, اس پہ ڈسچارج ہوا, کیس میرا ختم ہوا عدم ثبوت کی بنیاد پہ. تو الحمدللہ میں نکل کے آیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن سے مطلب آپ کا عدالتی نظام پہ جو ہے وہ دیکھیں بھروسہ بحال ہوا ہے. میرا نقطہ رہ جائے گا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو جماعت کی پالیسی نہیں تھی, وہ انفرادی ایک عمل ایک جذباتی ہو سکتا ہے, اور تو وہ قانون کے مطابق سزا دیں. لیکن ان لوگوں کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی قوم کے بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ ہونا چاہیے تاکہ یہ قوم کو ایک موقع ملے اور یہ آگے جائے, غلطیوں سے سیکھے. لیٹس میک پاکستان یار, لیٹس میک پاکستان دا اسٹرانگیسٹ اینڈ موسٹ پراسپرس کنٹری آف دا ورلڈ. اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینی پڑے گی, ایک دوسرے کی تھوڑی بہت غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا, اور ایک دوسرے پہ غداری کے فتنے نہیں لگانے. ہم سب محب وطن ہیں, ہم سب محب وطن ہیں, چاہے نون ہے پی ٹی آئی ہے جو بھی ہے, وردی میں بغیر وردی کے, پالیسی کا ڈفرینس ہو سکتا ہے. لیکن یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ عمران خان صاحب دہشت گرد ہے یا تحریک انصاف جو ہے خدا نخواستہ دہشت گردوں کی جماعت ہے. نو, یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے. کچھ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو فار دیٹ دا ہول پارٹی شوڈ ناٹ بی کنڈیمڈ. علی محمد خان صاحب, آپ یقیناً ایک محب وطن پاکستانی, یعنی اپنے سیاسی مخالفین سے بھی کوئی تلخ بات آپ نہیں کرتے, تو چاہے کہ آپ ریاستی اداروں کی طرف انگلی اٹھائیں. پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا, اور کیا جب آپ جیل میں تھے کوئی دباؤ تھا کہ آپ بھی باہر جا کے کوئی پریس کانفرنس کریں اور برات کا اظہار کر دیں خان صاحب سے؟ دیکھیے گرفتار تو مجھے نہیں پتا کیوں کیا, کیونکہ میں تو کوئی شورش وغیرہ نہیں پیدا کر رہا تھا, اور آئی وڈ بی دا لاسٹ مین کہ میں لوگوں کو کہوں کہ آپ کوئی غلط کام کریں. آئی واز گوئنگ ٹو سپریم کورٹ, وکیل ظاہر ہے میں ہوں, تو خان صاحب کا اس دن پیشی تھی. تو جس طرح خان صاحب کی ہمیشہ پیشیوں میں جاتا رہتا تھا, تو اسی دن خان صاحب کی ضمانت تھی, یا ان کو سپریم کورٹ بلا رہی تھی بیسیکلی, کیونکہ ایک دن پہلے 9 مئی کو وہ گرفتار ہوئے تھے. 11 تاریخ کو 3:30 بجے سپریم کورٹ میں جا رہا تھا, تو کانسٹیٹیوشنل ہائی وے پہ روکا, انہوں نے کہا یار تم تو آؤ نا. سو شاید پہلے انہوں نے کوئی پرچہ شرچہ بھی نہیں کاٹا تھا, بعد میں انہوں نے آفٹر تھاٹ کیا ہے. 3 MPO تھا جو پولیٹیشنس پہ, پولیٹیکل ورکرز پہ جو ہے وہ لگتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں ایسا سمجھا. دستور گرفتار ہوتے رہے, ایک رہائی پھر گرفتاری, پھر رہائی پھر گرفتاری. لیکن بہرحال وہ دباؤ والا جواب نہیں دیا آپ, دباؤ تھا جی کہ آپ دیکھیں جیل میں ہوتا ہے, آپ پہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, لیکن اللہ آپ کو توفیق دے دیتا ہے, نکل آئے اس میں سے, اللہ نے کرم کیا. اب میں شکر گزار ہوں کہ کم از کم جو ہمارے وکلاء ہیں, ہمارے ILF کی جو ٹیم ہے, انہوں نے بڑا تندہی سے, صرف مجھے نہیں ہماری تمام لیڈرشپ کے لیے انہوں نے دوڑ دھوپ کی, اور جہاں جہاں گرفتار ہوئے وہاں وہاں انہوں نے بیل بھی کرائی. آخری جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے جو آخری ریلیف ملی اللہ کے کرم سے, بلکہ 2 ریلیفیں ملی. 3 MPO پشاور کی بھی ختم ہوئی, 3 MPO میرے اپنے مردان کی جو میرا اپنا آبائی شہر ہے, تو اس کی بھی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور نکلے. حالانکہ وہ ایک بار پھر گرفتار کیا, لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد پھر وہ نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے جی, زندگی میں ہوتا ہے, مشکلات آتی ہیں. کچھ دوستوں نے تو یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کے ورکرز میں بھی کہ خان صاحب کے بہت قریب کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کڑا وقت آیا تو یہ پہلے چھوڑ کے جائیں گے. میں ان کے نام لینا شاید اس وقت بات ہیں, اور چھوڑ بھی گئے ہیں. یہ سابق 2 وزرائے اعلیٰ جن پہ بڑی عنایت رہی خان صاحب کی, پختون ایک کلچر, ایک پرویز خٹک صاحب, محمود خان صاحب چھوڑ گئے, اور صرف چھوڑ نہیں گئے, اب ان کی لینگویج دیکھیں جو گفتگو ہے خان صاحب کے حوالے سے, کیا کہیے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ دوستی بہت جلدی کسی سے کرنی چاہیے, اور جب جدائی ہو تو کم از کم اتنا ٹائم ضرور لگائیں جتنے میں آپ کی دوستی ہوئی تھی. تو جب آپ کے کوئی اچھے لمحات ساتھ گزرتے ہیں تو دیر آر مینی ویز ٹو ڈپارٹ. نہیں تو آپ کے خیال مینی ریسپیکٹیبل ویز ٹو ڈپارٹ. تو آپ ٹھیک ہے, آپ کی جدائی ہو گئی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح باتیں کریں کہ آپ ہمارا نہیں لیکن اپنا مذاق اڑائیں. میرے خیال میں خان صاحب کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ ان کی شائن شان نہیں ہے, نہ خٹک صاحب کے, اور محمود خان صاحب نے تو شاید تھوڑا گزارا کیا ہے,
لیکن میں یہ کہوں گا آپ کہ کی پارٹی کو کمزور کیا ہے پختونخوا میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینس، یعنی اب نام وہی یوز کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں اضافہ میرا کرتے نہیں ہیں. خیال، دیکھیں وہاں ووٹ بینک عمران خان صاحب کا حالانکہ ہے. پرویز خٹک صاحب کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ووٹ خان صاحب کا ہے. دیکھیں اب کس طرح سے ووٹ وہ طلب کریں گے؟ ووٹ بینک وہاں عمران خان صاحب کا ہے، اور قوم کھڑی ہے خان صاحب کے، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. اور چونکہ اکٹھے وقت گزرا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، محمود خان صاحب کے ساتھ، تو میں نے جتنی دفعہ میرے سے پوچھا گیا ہے 3 4 5 پبلک ڈسکورسز میں ان کے خلاف کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مشکل وقت میں ویسے ہی پاکستانیوں کو، لیکن پشتونوں کا تو بالخصوص کلچر ہے کہ آپ اپنے دوست کو، اپنے محسن کو، اپنے لیڈر کو، اپنے بڑے بزرگ کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتے. مجھے نہیں پتہ کیوں گئے. نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دباؤ کا شکار ہوئے ہیں، یا ان کو نظر آ گیا ہے کہ اب فیوچر میں خان صاحب کا امکان نہیں ہے حکومت میں آنے کا، تو ہمیں راہیں جدا کر لینی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ رہے ہیں آپ کافی عرصہ ایک ساتھ. دیکھیں مجھے نہیں پتہ وہ کیوں انہوں نے یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا، کہ کیا وہ دباؤ کا شکار تھے، ان کو اب خان صاحب میں وہ لیڈر نظر نہیں آتا جو آج سے 5 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے نظر آتا تھا. لیکن اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ فیصلے ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اور تصور بابر صاحب نے کتنا عرصہ ساتھ رہنا ہے، اور پھر جب جدائی کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی بہانہ اس کے لیے بن جاتا ہے. تو آئی وش دیم لک، لیکن آئی ووڈ ناٹ وش دیم ووٹ، کیونکہ ووٹ خان کا ہے. شاید آپ یہ آن کیمرہ یہ نہ کہنا چاہیں، لیکن خان صاحب سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو نہ ہوتی تو آج شاید حالات کچھ مختلف ہوتے. خان صاحب مخلص ساتھیوں میں سے ہیں. دیکھیں خان صاحب انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا وہ بات کروں گا جو میں نہیں کہنا چاہتا. میں ان کے ساتھ مشکل میں کھڑا رہوں، میں نہیں کھڑا رہا، اللہ نے مجھے کھڑا رکھا ہے. تو یہ چیز تو کلیئر ہے کہ ویژن پہ خان کے ساتھ ہیں، پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شخصیات کی جانچ میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. جب اتنا بڑا کام آپ کرنے نکلیں کہ آپ ملک کی تقدیر بدلنے نکلیں، تو پھر جو ساتھ آپ کے لوگ ہوں ان پہ ضرور کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ علی کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. بلکہ میں اس میں ایک ذاتی بات آپ کو بتاؤں. جی. میں اور قاسم سوری بھائی خان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ گئے تھے اپنا ملتان، پچھلے سال حکومت ختم ہونے کے بعد کوئی ورکر کنونشن تھا، گرمی کا موسم تھا. تو واپس جب آئے ہیں ملتان سے تو بنی گالا کے قریب ہی کوئی جا رہے تھے، تو خان صاحب نے کہا کہ اس شخص نے میرے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس نے گھونپا. تو میں خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو پہلے پتہ نہیں لگتا. تو خان صاحب نے بڑی زبردست بات کی. میں نے کہا یار دیکھو، جب آپ خود ٹھیک ہو نا، سب ٹھیک دکھائی دیتے، آپ کو دوسرا صحیح لگتا ہے. تو اس پہ اب میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ وقت آنے پہ پھر آپ کو اصل وہ نظر آتا ہے چہرہ. لیکن علی بھائی مخالف جماعتوں میں کوئی ٹھیک نظر نہیں آتا خان صاحب کو، یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک آدھ بندہ تو ان میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر سب ٹھیک ہوتے تو ملک اس حالت میں تو نہ پہنچتا نا. کرپشن تو ہوئی ہے نا. اچھے لوگ ہیں ان میں ویسے. دیکھیں کرپشن تو ہوئی ہے نا جی، ملک کو لوٹا تو گیا ہے نا جی. یہ ملک اندر خانے، اس میں خزانے کو بہت بڑی ضرب تو لگی ہے نا. اس ملک کے ادارے جو ہیں پولیٹیسائز تو ہوئے ہیں نا، جو اس میں بھرتیاں کی گئیں پی آئی اے میں، اسٹیل مل میں، اپنے سیاسی بنیاد پہ لوگوں کو بھرتی کرنا، میرٹ کی دجیاں اڑا کے رکھ دینا. ہر سیاسی آدمی کا قبلہ و کعبہ صرف اس کا ایک حلقہ انتخاب. آپ ویسے علی محمد خان صاحب کرپٹ مافیا کے خلاف کچھ کر پائے؟ یہ شوگر کمیشن اور دیگر معاملات، اور یہ آٹے کے، اور خسرو بختیار صاحب اور یہ باقی مافیا کے خلاف کچھ کر پائے خان صاحب؟ بڑا کچھ سامنے آیا. مضبوط سٹینڈ لیا انہوں نے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک وزیر اعظم نے اپنے قریبی دوستوں کو ناراض کیا ایشوز پہ. وہ باتیں انجام تک کہاں پہنچیں، کیا اینڈ تک وہ احتساب پہنچا نہیں پہنچا، وہ تو سب کے سامنے مشکلات سامنے آتی رہیں. لیکن جو سٹیپ لیا انہوں نے، کبھی بھی ماضی میں جو حکمران ہیں، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو، کسی نے اپنے نزدیکی لوگوں کو ناراض نہیں کیا سوائے عمران خان صاحب کے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار کرپشن کا ایشو ہے تو اس پہ نو کمپرومائز. ہاں سسٹم میں وہ شاید اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اپنے لیڈر کے ویژن کے ساتھ سسٹم کھڑا ہوتا. یعنی سسٹم سے مطلب نیب کا ادارہ ہو گیا یا جو بھی کرپشن، اینٹی کرپشن کے، کہ اگر لیڈر کا یہ ویژن ہے تو اینڈ تک وہ بات پروسیکیوشن میں اور عدالت تک پہنچے. اور عدالتی نظام میں جس طرح کی خامیاں ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ کسی پہ الزام ثابت کرنے میں بھی بہت وقت گزر جاتا ہے، ایویڈنس آنا، پھر گواہوں کو جو ہے لوگ پریشرائز کرتے ہیں، اور کیا کیا اس ملک میں نہیں ہوتا. لیکن ویژن آدمی کا کلیئر ہے، وہ چاہتا کیا ہے. علی محمد خان صاحب پچھلی 1 یا 1.5 دہائی میں سیاستدانوں نے بڑی دور کی ان کو سوجی ہے کہ
کچھ بھی کر لیں اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائیں گے تو مقبولیت بھی ملے گی اور اپنے کیے پر صفائی کا موقع بھی مل جائے گا. حالانکہ اس سے پہلے تاثر یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا. اب جس نے بھی مقبول رائے کو عام کرنا ہے تو فوراً اسٹیبلشمنٹ پہ الزام دھر دینا کہ جناب یہ سب کیا دھرا ان کا, ہم تو کچھ کر ہی نہیں پائے, یا جو کچھ کیا اچھا تو وہ ہم نے کیا, برا سب انہوں نے کیا, کہ یہ سب کر رہے ہیں. غلطیاں ہوئی ہیں دونوں طرف, اور یہ ہے کہ جس طرح کی ایک آزادی ایک سیاسی لیڈر کو ہونی چاہیے اس پہ تو اس طرح سے تو نہیں ہے نا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو کہ کوئی پابندی نہیں ہے سیاستدانوں کے کرنے کی ہیں, اور وہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ کون آپ کو روک رہا ہے کہ آپ کرپشن کو ختم نہ کریں, آپ سول ریفارمز جوڈیشل ریفارمز ہم نہ کریں, اب ہسپتالوں کو ٹھیک نہ, یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں. تو ہمارے اندر کی اپنی صفوں میں بھی جو کرپٹ لوگ ہیں وہ بھی, تو دونوں طرف معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے تو میں یہ بات کرتا ہوں فریش سٹارٹ کی, کہ آپ صدر ہاؤس میں آئیں, بیٹھیں, نئے الیکشن کی بات کریں, براڈ اسپیکٹرم میں موڈیلٹی ڈسکس کریں کہ 25 30 40 سال بعد ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک ایسا پاکستان جو ایک پروگریسو ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ ہو, جہاں کوئی اپنا کام کر رہا ہو, جہاں وردی کی وہی عزت ہو جو ہمارے بچپن میں ہوتی تھی. ہم بچپن میں ہم سب نے فوج کی وردیاں پہنی ہیں, فخر محسوس کرتے تھے, وہ عزت ہو, اور پولیس اپنا کام کرے. اب نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں فاصلے پیدا ہوئے ہیں, عزت تو ہے, اس فاصلوں کو دور کرنا ہے. عزت تو ہمیشہ ہے, وہ رہے گی, لیکن وہ محبت اور وہ مقام اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. لیکن سیاسی پلیٹ فارم میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ آئے گی ان پہ الزام لگیں گے. اسی طرح سیاستدان جب اپنی لمٹس کو کراس کرے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا. تو ایک ایسا پاکستان, سیاست میں انہیں کون لے کے آتا ہے؟ خان صاحب بارہا ان کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آئیں جی, دیکھیں اور یہ معاملہ حکومت میری جا رہی ہے, آئیے. دیکھیں میرے خیال میں اناؤں کی جنگ سے سب کو نکلنا ہوگا اور پاکستان کا سوچنا ہوگا, کیونکہ ہماری فیوچر جنریشنز ہیں, ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, ہمیں بہت سے تھریٹس ہیں. ہماری فوج کے پیچھے قوم کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ مضبوط کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ یک جان دو قالب ہوں. اسی طرح سول جو گورننس ہے وہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ڈپٹی کمشنری کا نظام, پٹوار کا نظام, پولیسنگ, جو جوڈیشری کا جو سسٹم ہے, جو جوڈیشل ریفارمز ہیں, جو عام پاکستانی کو ایک تحفظ کا احساس, ایک تحفظ کا احساس ہے کہ آپ کو پستول رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ کو یقین ہو جہاں کوئی پولیس والا نظر آئے آپ کہیں کہ اب میں محفوظ ہوں. کیا آج ہم یہ فیل کرتے ہیں؟ میں پی ٹی آئی والوں کی تو بات نہیں کر رہا, ہم تو ویسے ہی ان کو دیکھ کے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں, لیکن جو عام پاکستانی ہیں تو یہ چیزیں ساری ٹھیک ہونے کی ہیں نا. یہ ریاست مدینہ کی طرز پہ جو ملک کو بنانا تھا, سنوارنا تھا, اس میں ایک آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ فرانس کے واقعات بھی اور توہین رسالت اور یہ تضحیک کے معاملات کو فرم یا کوئی بہتر انداز میں رد عمل آپ کی حکومت میں نہیں آیا سامنے. سفیر کو نکال دیتے, کوئی تعلقات پہ تھوڑی سی اس پہ کوئی ایک ضرب لگاتے, صرف قرارداد کی حد تک مذمت ہے. میرے خیال میں مدینہ اسٹیٹ کانسیپٹ پہ جتنا کام عمران خان صاحب نے کیا کسی نے نہیں کیا. ایک آدمی ہے جس کو دنیا فالو کرتی ہے, جو ملک کا وزیر اعظم ہے, اور وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو ویسٹ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے اور جس کو ہماری یوتھ آئیڈیلائز کرتی ہے, فینٹاسائز کرتی ہے اس آدمی کو, اور وہ ان کو یہ کہتا ہے آدھی سے زیادہ زندگی ویسٹ میں گزارنے کے بعد ان کو یہ کہتا ہے ملک کا وزیر اعظم کہ آپ کسی ویسٹرن آئیکن کو نہیں, آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں. یہ کتنا بڑا میسج ہے. دیکھیں ہر جمعے کو ہمارے امام مساجد اللہ ان کی زندگی رکھے, علماء کرام کی عزت کرتے رہنا چاہیے, ان کی برکت سے یہ ہمارے دین کے ستون ہیں. تو وہ تو بات کرتے ہیں, اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن جو ملک کا وزیر اعظم سب سے بڑا عہدہ یہ بات کرتا ہے کہ نو ٹھیک ہے ان کی آپ عزت کریں, ویسٹ میں جن لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں, دیکھیں ہمیں سیکھنا ہے, علم چاہے جہاں سے بھی ملے, لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ آئیکن, دا ون اینڈ اونلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں سے جا کے وہاں جا کے یونائٹڈ نیشنز میں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا. دیکھیں ان کا کانسیپٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری آل اولاد سب قربان ہوتا ہے. بے شک. ان کا اس طرح نہیں ہے. ان کا مذہب کا کانسیپٹ ویسٹ کا کچھ اور ہے. انہوں نے تو مذہب کو کہیں دور رکھ دیا ہے. وہ تو ایوری ڈے لائف میں ہے ہی نہیں. ہمارے بھی یہاں کوئی نابغہ ہے روزگار, کوئی نہ سمجھ ہمارے اللہ کے ولی یہ کہتے ہیں کہ یار سیاست میں دین کا, اور سیاست میں ہی تو دین کا کام ہے. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, میں نہیں علامہ فرماتے ہیں. تو وہاں جا کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا کہ دیکھو مسلمانوں کے لیے ان کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے اہم ہیں. ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, اسلام انتہا پسندی کا مذہب نہیں ہے,
اسلام محبت کا مذہب ہے, اسلام پیس کا مذہب ہے, اور ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ہمارے نہیں آپ کے لیے بھی رحمت ہیں, کیونکہ رحمت للعالمین ہے. یہ میسج ان کو دیا, سمجھا دیا, اور اس لیے تو آئی تھنک 15 مارچ کو انٹرنیشنل اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ منوایا یونائٹڈ نیشنز سے. اور پھر یہاں ملک میں آ کے ان کو تو چھوڑیں, ان کے ایک شاگرد نے یا ان کے ایک سپاہی نے یہاں 75 سال میں ختم نبوت پہ 2 بڑے کام ہوئے ہیں. ایک جب ختم نبوت کا قانون بھٹو صاحب کے دور میں پاس ہوا, جس کو سب نے کیا, کریڈٹ بھٹو صاحب کا بھی ہے, اور مفتی محمود صاحب تھے اس میں, ولی خان صاحب, اور آپ کو میں بتا دوں میرے تو ذاتی دوست ہیں, ان کی میں رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں, احمد رضا قصوری صاحب کی, کہ وہ واحد شخص تھے جب ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہو رہا تھا تو انہوں نے بھٹو صاحب کو ناراض کر کے وہاں کنسٹیٹیوشن اسمبلی کے اجلاس میں گئے. پچھلے دنوں مجھے انہوں نے بتایا کہ ختم نبوت کا جو لا ڈرافٹ ہو رہی تھی وہ احمد رضا قصوری صاحب کے ہاتھ سے وہ سارا ڈرافٹنگ ہوئی تھی. تو یہ اتنے بڑے لوگوں نے وہ کام, اور پھر ہمارے دور میں خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد آپ کے اس بھائی کے ہاتھ سے اللہ نے پاس کی. آج آپ گھر میں جائیں اور اپنے بچوں کی کتابیں کھولیں, آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے جو کیمرہ مین بھائی کھڑے ہیں, ان کے جو کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 جو چھوٹے بچے بچیاں اسلامیات کی کتاب کھولیں گے نا, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے گا ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آخری نبی ہیں. یہ عمران خان صاحب کے دور میں میرے ہاتھ سے ہی ہوا. پھر قرآن عظیم الشان کو لازمی تعلیم قرار دینا کہ کلاس 1 سے 5th 6th اور 6 سے 10 تک ترجمہ اور تجوید کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ائمہ حضرات ہیں ان کے لیے گورنمنٹ فیسیلیٹیشن کہ ان کو تنخواہ باقاعدہ ملے. ریاست کی ذمہ داری ہے بھائی, ریاست کی ذمہ داری ہے. پھر دین کے لیے جو انہوں نے ایک اتھارٹی قائم کی کہ اس پہ رحمت العالمین اتھارٹی قائم کی کہ اس پہ جو ہے ریسرچ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, صحابہ کرام پہ, اہل بیت پہ ریسرچ ہو, ہمارے بچے اس کو پڑھیں, اس ہسٹری کو جو پتہ نہیں ہم سے کہیں وہ ہسٹری جو ہے وہ گم ہو گئی ہے. پھر رحمت العالمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو نصاب کا حصہ بنانا کہ ہمارے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اثر کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں. تو یہ اتنے ساری چیزیں. اور ایک اور بھی چیز دیکھیں, ہمیں ویسٹ سے لڑائی نہیں لڑنی. میں یہ نہیں کہتا آپ بندوق اٹھا کے نکل پڑیں ان سے لڑنا شروع کر دیں, لیکن آپ کو یہ ضرور سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کو آپ کی کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہے, ان کو آپ کی نماز روزے سے حج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ اکنامک سسٹم کو ٹچ کرتے ہیں کہ یار اسلامک بینکاری سسٹم سودی نظام سے نکلو, نہیں یہاں نہیں چڑھنا, اس کے لیے آپ کو نہیں چھوڑیں گے. دوسرا, اللہ کی نظیم کی زمین پہ اللہ کا نظام. اگر آپ قرآن کی بات کرتے ہیں, اگر قرآن کے نظام کی بات کرتے ہیں کہ یار مدینہ اسٹیٹ میں کیا سسٹم تھا, قرآن کا نظام تھا نا جی. جو اس طرف ملک کو لے کے جائے گا اس کو مسئلے تو بنیں گے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں جنہوں نے ختم نبوت کا قانون جو ہے وہ پاس کرایا. میں سمجھتا ہوں کہ دین کے سلسلے میں سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا, میاں صاحب نے بھی کیا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء صاحب کے دور میں بھی ہوا ہوگا, لیکن بالکل کھل کے جس طرح مدینہ اسٹیٹ کی بات ہمارے دور میں ہوئی ہے شاید پہلے نہیں ہوئی. بجا فرمایا آپ نے. علی محمد خان صاحب, آپ سودی نظام کے حوالے سے, کیونکہ نظام کا جھگڑا تو رہا ہے, امریکہ کہہ لیں, سوویت یونین, ابھی چائنا اور امریکہ, تو سودی نظام کے خاتمے کے لیے آپ کی گورنمنٹ میں کیا ہوا, کیا کیا دیکھیں, یعنی کس حد تک کام ہو چکا تھا, یا مزید موقع ملتا تو آپ کیا کر گزرتے؟ دیکھیں, سودی نظام پہ خان صاحب کا, میرا, ہم سب کا ویژن اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ سودی نظام سے ہم نے نکلنا ہے, اور جب تک آپ سودی نظام سے نکلیں گے نہیں آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور یہ IMF سے سود پہ آپ نے قرضہ تو لیا, میں عرض کرتا ہوں, اور یہ میں نہیں کہتا, میرا تو 8-9 سال سے جو پارلیمنٹ میں ہر بجٹ سپیچ میں نے قائد کی بات ہمیشہ لوگوں کو کی ہے, جو نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح پہ. یہ الفاظ کم و بیشی تھے کہ آئی شل واچ وتھ کیننس دا ورک آف یور ریسرچ آرگنائزیشن, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں, اینڈ ڈیوائزنگ بینکنگ پرنسپلس ان اکارڈنس ود اسلامک جو پرنسپلس ہیں معیشت کے اور بینکاری کے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا, یہ بڑی مشہور اسپیچ ہے ان کی, جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسٹرن جو اکنامک سسٹم ہے اس نے دنیا کو کچھ نہیں دیا بلکہ صرف 2 عالمی جنگیں دی ہیں, تو ہم نے دنیا کو اپنا معاشی نظام دینا ہے. اب اس کے لیے جو ہوم ورک ہے, جس لیول کا میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ شاید اس لیول پہ کام نہیں ہو سکا کہ ہم فوری طور پہ 3-3.5 سال میں آپ کو سودی نظام سے نکال کے لے جاتے, لیکن اس لائن پہ ایک سوچ موجود تھی, کیونکہ مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ جو ہے مدینہ سود پہ تو نہیں چل رہا تھا نا جی, مدینہ تو اسلامی بینکاری پہ چلنا تھا یا چل رہا تھا, یا اس کی معیشت تو اسلامی معیشت کی بنیاد پہ تھی, اس کی تو معیشت سود کے نظام پہ نہیں تھی. تو ہم نے تو اسی طرف جانا تھا,
اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 3.5 سال اگر ہم 5 سال پورے کر دیتے تو ہم آپ کو سودی نظام سے نکال کے لے جاتے، لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اندر ایک کوشش، ایک سوچ ضرور تھی، اور کوشش بھی کار فرما تھی کہ ہم اس سسٹم سے نکلیں، لیکن ہم ایسے جکڑے جا چکے ہیں اس سسٹم میں کہ جب تک ہم ایک تہیہ نہ کر لیں اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک کتنا وقت لگے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو معیشت دان نہیں ہوں، نہ میں بینکاری نہ اکنامک ایکسپرٹ تو میں نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں اگر ریاست فیصلہ کر لے، قوم فیصلہ کر لے، تو آئی تھنک 10 سال کے اندر ہم اس قابل ہو جائیں کہ کسی نہ کسی لیول پہ ہم اپنا ایک بینکاری کا نظام کھڑا کر سکیں. فوری طور پہ ایک رات میں نہیں ہوگا، کریں گے تو اور مسائل کا بھی ہم شکار ہوں گے، کیونکہ آلریڈی قرضوں پہ آپ چل رہے ہیں، IMF کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں. لیکن اگر یہ سوچ کار فرما ہو جائے کہ ہم نے اس سے نکلنا، دیکھیں عدالتیں اس پہ فیصلے کر رہی ہیں، لیکن صرف عدالتی فیصلوں سے نہیں ہوگا، قوم کا ایک تہیہ چاہیے، خاص کر جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو آپ کی اوپر جو لوگ حکمران ہیں، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹاپ بیوروکریسی ہے، پولیٹیشینز ہیں جو فارمولیشن کرتے ہیں، پالیسی فارمولیشنز کرتے ہیں، سب کی اس پہ ایک سوچ یکساں ہو کہ یار اس سے نکلنا. جب ہم دل سے مان لیں گے نا کہ ہم سودی نظام سے نکلنے میں ہمارے ملک کی اور دنیا کی خیر ہے. دیکھیں یا تو پھر اللہ کی مانیں یا پھر اپنی کوئی ہم کریں. اگر اللہ کی مانیں گے تو پھر اللہ کی ساری چیزیں مانیں گے. اور اللہ کہتا ہے کہ سودی نظام جو ہے اس میں تباہی ہے، کیونکہ سود کو اللہ بڑھاتا نہیں ہے، سود تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سودی نظام سے باز نہیں آتے تو پھر مجھ سے اور میرے حبیب سے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ صرف جذباتی نعروں سے میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس پہ ہمیں ٹاپ اکنامک ایکسپرٹس کو بٹھانا ہوگا اور بتدریج نکلنا ہوگا اس سے. علی محمد خان صاحب، پارٹی آپ کی کمزور ہوئی ہے یا مزید نکھر کے سامنے آئی ہے؟ جو لوگ چھوڑ گئے ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں سے اگر پہلے جان چھوٹ جاتی تو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے، کیونکہ کئی ابن الوقت آپ کے ساتھ تھے. یہ آپ اس بات کو ایڈمٹ کریں گے؟ جب بھی آپ تکلیف سے گزرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، لیکن تکلیف کے بعد ہر رات کے بعد ایک نیا سویرا آتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو مشکل سے ہماری جماعت گزر رہی ہے یا بہت حد تک گزر بھی گئی ہے، آئندہ یہ باقی ٹائم بھی گزر جائے گا. مجھے امید ہے کہ اس کے بعد ایک آپ کو نئی تگڑی اور زیادہ ریفائنڈ، ویل آرگنائزڈ، ویری ویل پریپیئرڈ تحریک انصاف آپ کو ملے گی، جو کہ پہلے سے زیادہ تندہی سے کام کرے گی، جو زیادہ اوپن ہوگی، جس پہ آپ جیسے لوگ زیادہ آسانی سے ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں گے، آپ اپنے مسائل لے کے آ سکیں گے. کیونکہ تحریک انصاف کو لوگوں نے اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ ہم جیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ملنے میں کوئی اسٹیٹس کو نہیں ہوگی، بہت زیادہ بندوقوں والے نہیں ہوں گے، یہ ویل پریپیئرڈ ہوں گے، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ بات سنیں گے، یہ رسپانس دیں گے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ گورننس ماڈل میں لے کے آئیں گے. جو غلطیاں ہوئی ہیں، دیکھیں یو لرن فرام یور مسٹیکس. دیکھیں ٹو از ہیومن، غلطی ہونا انسانی ایک جبلت ہے، غلطی پہ جم جانا یہ ایک جاہلیت ہے. ہم وہ نہیں کریں گے جو ماضی کی حکومتوں لوگوں نے کیا ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں برملا اس کا اقرار کرتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، لیکن کس سے نہیں ہوتی؟ لیکن جذبے جوان ہیں. انشاءاللہ اس کرائسس سے نکل کے we'll be more strong. مصرع یاد آ رہا ہے کہ سنا ہے، بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، آپ سے بے پناہ گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے. ابھی آپ نے یہ فرمایا، یہ ہمارے آپ کو کہ پارلیمنٹری افیئرس کے وزیر بھی رہے ہیں. ایک سیاستدان کو، ایک MNA کو، ایک MPA کو ایک مزدور جیسا نہیں دکھنا چاہیے. اس کی اجرت، اس کی سیلری اتنی ہونی چاہیے، اور اسی میں وہ بل بھی دے، اسی میں بچوں کو پالے، اسکول بھی بھیجے، اور پھر دیکھے، اور پھر یہ درس دے کہ بھائی میں بھی صبر کر رہا ہوں، آپ بھی صبر کریں، حالات بہتر ہوں گے. اگر ہمارا MNA، ہمارا وزیر AC روم میں بیٹھے گا، بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے گا، بات جمے گی تو نہیں. دیکھیں آپ کی بات بہت صحیح ہے، میرے خیال میں ان ریفارمس پہ کوئی کام کیا؟ بالکل آئیڈیل بات آپ کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم آئیڈیلزم سے بہت دور ہیں. نہیں، آپ کے لیڈر آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ بتدریج اس کی طرف جانا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں جائیں گے اس طرف کہ ایک رات میں نہیں ہونا. آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں اس وقت خامیاں کیا ہیں، کیا کیا چیز ٹھیک کرنی ہے. لڑ کے ٹھیک نہیں ہوگا بھائی. جب آپ کی یہ تاروں کی جو گتھی ہے نا، جو الجھ جاتی ہے، اس کو پھر آپ اپنے دانتوں سے کھول کے اس کو سلجھاتے ہیں. محنت کے آپ جھٹکا دیں گے تو اور سخت ہوگی. ہماری گتھیاں اتنی الجھ چکی ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، اور پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں ہر فیلڈ میں، کہ اس کو واپس ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی مدد اور ایک بہت بڑی ہمت اور کوشش، سیاستدان ٹھیک کریں گے. لائف ٹائم چاہیے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک سیاستدان ہی کریں گے، بالکل ان کو کرنا چاہیے، وہی کریں گے، باقیوں سے تو نہیں. اور خرابی کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ بھی سیاستدانی ہے، وہ سب ہے، اور ٹھیک بھی سب مل کے کریں گے. ہمیں بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، سیاستدان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے دست و بازو یہ قوم ہے، اور قوم میں سب آتے ہیں. فرصت کے لمحات میں پوئٹری پڑھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، کہیں سیاحت کرتے ہیں. یہ بس آخر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی آپ کے مزاج کی ذرا تھوڑی خوبی ہم جان لیں. کتاب
یا کہیں سیر پہ چلے جانا یا بیٹھ کے کبھی بالکل خاموشی سے بیٹھ کے سوچنا کہ یار کیا کریں گے, کیسے ٹھیک ہوگا, وہ پریشر اپنے پہ لینا. جیل میں زیادہ سوچتے رہے ہوں گے, موقع یہ زیادہ غنیمت جانا ہوگا آپ نے, خلوت نشینی رہی ہوگی. جیل میں تعلق اللہ سے مضبوط ہوا, بلکہ اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ سردیوں میں جب آپ کی گاڑی کی ونڈ اسکرین پہ فوگ جم جاتی ہے اور آپ وائپر چلاتے ہیں تو فوگ ہٹ جاتی ہے, وہ نظارے پہلے سے باہر ہوتے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتے. جیل وہ وائپر ہے جو زندگی کی فوگ ہٹا دیتی ہے, آپ کو اصل حقیقت نظر آ جاتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. آپ بڑے بے بس ہیں, اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اور یہ بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آج نہیں تو کل دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. جیل میں اور قبرستان میں ایک فرق ہے, قبرستان میں جا کے واپس آنا نہیں ہے, جیل میں جا کے واپس آنے کا چانس ہے. ایک زندوں کا قبرستان ہے جیل. وہاں خوش قسمت آدمی وہ ہے, وہ جیل میں جا کے اللہ سے باتیں کرے اور اپنی غلطیاں بھی اس کے سامنے آئیں, اور بے شک آپ وہ غلطیاں ساری ٹھیک نہ کر سکے لیکن آپ کے ذہن میں ہو کہ یار یہ چیزیں ہیں. تو جیل از اے پلیس جہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اپنا آئینہ نظر آتا ہے کہ میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ جس بھی وجہ سے آپ چلے جائیں, لیکن وہاں آپ اللہ کی مدد سے جب باہر آتے ہیں یو آر مور ریفائنڈ, مور ویل آرگنائزڈ. اپنی والدہ محترمہ کے اس فرمان پہ کاربند ہیں, بچے مورچہ بن پڑے تھے. کسی بھی حالت میں مورچہ نہیں چھوڑنا, اور اصل میں مورچہ تو پاکستان ہے کہ پاکستان کے لیے ہم نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا, چاہے ہم جس بھی زبان میں ہیں, جس بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہے, جس بھی علاقے سے ہمارا تعلق ہے, ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ملک مضبوط ہو. جیسے ابھی میں نے دیکھا 2-3-4 دنوں سے اب جو گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, میں سربستہ درخواست ان سے کرتا ہوں, دیکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم کسی مسلک سے بعد میں ہمارا تعلق ہے. جب ہمارے آپس کے مسائل, فروئی مسائل بڑھتے ہیں, دشمن ہماری طاق میں ہے, بارڈر پار آنکھوں میں خون لیے, دل میں چالاکی اور شیطانی کے منصوبے لیے وہ طاق میں بیٹھا ہے کہ کیسے اس ملک کو میں نقصان پہنچاؤں. دیکھیں ہم سنی شیعہ بعد میں ہیں, ہم مسلمان ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلمان چھوڑ کے گئے تھے. قائد سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں, سنی یا شیعہ؟ ہم نے پوچھا, انہوں نے الٹا سوال کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انہوں نے بتایا کہ مسلمان. کہا مسلم, وی آر مسلمز فرسٹ. تو یہ چیزیں دیکھیں, اپنے ملک کے لیے کھیلیں یار, اپنے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مجھے اپنی جماعت میں ادا کرنا ہے, آپ کو کسی اور جماعت میں ادا کرنا ہے, لیکن اصل مقصد پی ٹی آئی یا نون نہیں ہے, اصل مقصد پاکستان ہے بھائی. آپ کے اشعار کا چناؤ بڑا باکمال ہوا کرتا ہے. چاہتے ہیں آخر میں اگر کوئی آپ کے پسندیدہ اشعار ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچے. وہ پسندیدہ شاعر کون ہے آپ کے, پڑھتے کسے ہیں؟ علامہ. ویسے تو غنی خان بابا بھی ہیں, عبدالرحمان بابا پشتو کے. ہاں پشتو میں بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل. اجمل خٹک ہیں ہمارے, پنجابی کے میں بڑا پسند کرتا ہوں بابا فرید گنج شکر کو. تو بابا فرید کا ہی ایک سنا دیتے ہیں. سرائکی کے بہت بڑے. میں علامہ کر رہا تھا آپ کو, علامہ کا سنا کے بابا فرید کا سنا دیتا ہوں. علامہ کا یہ شعر میرا زندگی کا سب سے فیوریٹ ہے, وہ حکیم محمد سے وفات تو نے کے بعد یہ والا, وہ تو ہے ہی ہے نا. لیکن یہ والا کہ وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہے بے داغ, ضرب ہے کاری. اور بابا فرید کا ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور. کیا بات. تو یہی بات مجھے جیل میں بھی یاد آتی تھی. پشتو پہ ختم کرتے ہیں. جی پشتو پہ. بابا فرید کیا کہتے ہیں؟ بابا فرید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آگے مطلب آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا پیچھے رہ گئی ہے, داڑھی میں سفیدی آ گئی ہے, آگے کی سوچو, آگے اب کیا کرو گے. تو جیل میں جا کے مجھے عبدالرحمان بابا کا یہ شعر پشتو کا ضرور یاد آتا تھا کہ دررحمان و ناب ال در پیات شی کہ یو دیوال تمخ بل تشاشی. مفہوم یہ ہے کہ تمہیں عبدالرحمان بابا کی یہ بات یاد آئے گی جب تم ایک دیوار کی طرف تمہارا منہ دوسری طرف پیٹھ ہو. وہ بیسیکلی قبر کی بات کر رہے ہیں کہ رحمان کی بات تمہیں تب یاد آئے گی جب قبر میں جاؤ گے. تو قبرستان جو ہے زندوں کا, اس کو جیل کہتے ہیں. انجینئر علی محمد خان صاحب, آپ کی آمد, آپ کی گفتگو, آپ کی تجزیے کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین و سامعین, یقیناً گفتگو آپ کو بھائی ہوگی اور بے پناہ بھائی ہوگی. ہم نے کچھ تلخ اور کچھ سخت باتیں بھی کی, وہ کہ پوڈ کاسٹ میں میٹھی میٹھی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن ہمیں امید تھی کہ بڑا اچھا ایک پازیٹیو جواب ہم تک پہنچے گا. اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر آپ سے مخاطب ہوں گے, آپ سے گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.